ٹرمپ صاحب نے ایک وہ ٹویٹ لکھا تھا کہ بس جی ڈٹ جاؤ اور نکل آؤ سڑکوں پہ، ہیلپ از آن یور وے. وہ سڑکوں پہ نکل آئے. 8 سال تک جنگ جاری رہی ایران اور عراق کی. اس جنگ کے دوران بھی یہ سسٹم جو ہے یہ کام کرتا رہا. اب یہ ایران کی انٹیلیجنس کے لوگوں کے ساتھ ٹرمپ کی انٹیلیجنس رابطے میں ہے. آپ نے ایرانی ڈرونز کی کاپی بنا کے تو اپنے ایجنٹوں کو اس علاقے میں دے دی ہوئی ہے. ہمیں کیا پتا اگر قطر میں گر رہا ہے یا یو اے ای میں گر رہا ہے یا سعودی عرب میں گر رہا ہے تو وہ واقعی ایران نے بھیجا ہے. انڈیا کے ساتھ آپ کا ٹھیک ہے، ابھی آپ کچھ دنوں سے ان کے ساتھ ناراض تھے، اب آپ کس منہ سے انڈیا کو کہیں گے کہ جی تم روس کا تیل نہ خریدو؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، آئی تھنک کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو کیا ہے. وہ ہے ایران اسرائیل کے بیچ میں جو جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. کافی ٹائم سے یہ چل رہی ہے، اب تو کافی دن گزر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ منٹ ٹو منٹ سچویشن وہاں پر بدل رہی ہے. کافی تیزی سے سچویشن خراب ہو گئی. آیت اللہ خامنہ جن کی شہادت کے بعد مزید ایک اپرور ہوا پوری دنیا میں. میڈیا نے شور مچایا، لوگوں نے شور مچایا. لگ یہ رہا تھا کہ شاید یو ایس اسرائیل لابی جو ہے وہ شاید صرف مسلم کنٹری کی وجہ سے ایران کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ نیوکلیر پاور بنے. لیکن لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا اتنی پولرائز ہو گئی ہے کہ 2 اسکول آف تھاٹس میں اب ہم ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کا مسلم اسکول آف تھاٹ ہے، دوسری طرف یو ایس اسرائیل لابی ہے جس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ان پاورز کو توڑ دیا جائے. بات وہی ہے کہ اگر دوبارہ سے یہی سلسلہ چلتا رہا، دنیا میں پہلے ہی اتنی جنگیں ہو چکی ہیں، اب ہم دوبارہ سے یہیں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو لگ رہا ہے جیسے ورلڈ وار 3 کی طرف چیزیں جا رہی ہیں یا جا چکی ہیں آفیشیلی. اس پروگرام میں ہم یہی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر اس وقت یہ حال ہے تو ہم فیوچر میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کیا ایران بھی اتنی ہی کوشش کر کر اسرائیل یا یو ایس پر بھی ایون حملہ کر سکتا ہے، یا سچویشن کنٹرول میں آ سکتی ہے؟ کیا دونوں کنٹریز کے بیچ میں نیگوسیشنز پر بات ہو سکتی ہے، یا ہم دیکھیں گے سچویشن مزید خراب ہوگی؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر حالات کس طرف جا رہے ہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. آئی تھنک ہم آفیشیلی ورلڈ وار 3 میں انٹر ہو گئے سر، یا ہونے والے ہیں؟ آئی تھنک کہ ہم 90% دیر، کیونکہ سر پچھلے ہفتے سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ کیسے تیزی سے اور ابھی بھی منٹ ٹو منٹ اسرائیل ایران کی سچویشن بدل رہی ہے. ورلڈ وار کیسے ہو گئی؟ لیٹن امریکہ میں کہاں ہو رہی ہے سر؟ بس شاید وہ ایک ہی جگہ بچ گئی ہے، باقی تو پوری دنیا میں. ایون ہمارے ساتھ بھی ود پاک انڈیا پچھلے سال ہوا، رشیا یوکرین ہے، غزہ کا معاملہ چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. چائنا کا کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے؟ ایسا بس ایگزیجریٹڈ بات ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ کوئی امن و امان کی کافی بری حالت ہے. ملٹیپل فرنٹس کھلے ہوئے ہیں. روس نے پہلے یوکرین پہ حملہ کر دیا تھا 2022 میں، ابھی تک جاری ہے. اور اس کے بعد پھر وہ غزہ والا معاملہ شروع ہو گیا. اس میں چلو اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال یہ سیز فائر تو ہے، اگر اور کچھ نہیں. اور اب یہ قضیہ شروع ہو گیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت ایک مس کیلکولیشن، سارا جو معاملات جو گڑبڑ ہوتے ہیں نا، جو چیزیں ہاتھ سے باہر جاتی ہیں، وہ جاتی ہیں کہ آپ رونت جو ہوتی ہے نا سپر پاورز کی، تو اس میں آپ چیزوں کو بڑے سطحی انداز میں دیکھتے ہیں. ایک معاشرہ ہوتا ہے، ایک معاشرے کی اجتماعی یادداشت ہوتی ہے، ان کی ثقافت ہوتی ہے. تو آپ اس کو سمجھے بغیر جو ہے، جو نظر آتا ہے اس کی روشنی میں آپ جب کیلکولیشن کریں تو آپ نقصان میں رہیں گے، یا آپ جو منصوبہ بنائیں گے وہ کام نہیں آئے گا. بڑی ان لوگوں نے کیلکولیشن یہ کی کہ صاحب اگر امریکہ میں آپ جیسے آپ نے ونزویلا میں کیا تھا کہ ونزویلا کا آپ نے صدر اس کی بیوی سمیت اٹھا کے لے آئے، تو اس کے بعد اسی صدر کی جو نائب صدر تھی اس کو کہا کہ بس اب تم آج سے بادشاہ ہو. ونزویلا کا صدر اور اس کی بیوی وہ امریکہ میں قید ہیں، لیکن اس کی جماعت ابھی بھی ونزویلا میں
برسر اقتدار ہے، اور وہ اپنے مخالفین کے ساتھ وہی رویہ اپنائے ہوئے ہے جب وینزویلا کا صدر وہاں پہ تھا، یعنی آمرانہ ڈکٹیٹرشپ والا۔ دا اونلی ڈفرینس از کہ اس کو ہٹانے کے بعد سے امریکہ نے وینزویلا کے جو تیل کے کنویں ہیں ان پہ کنٹرول لے لیا ہے۔ اس کنٹرول کا اس کو فائدہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ وہ وہاں کا گاڑھا ترین دنیا کا، وینزویلا دنیا میں تیل پیدا کرنے والے بہت بڑے ملکوں میں سے ایک ہے، ٹاپ 2-3 میں سے ہے، لیکن اس کے تیل کو نکالنے کے لیے ابھی بھی انویسٹمنٹ درکار ہے، اور اس کو عالمی منڈی میں لانے کے لیے انفراسٹرکچر بھی درکار ہے۔ اس کے علاوہ صورتحال یہ ہے کہ ان کا جو تیل ہے وہ ایک حوالے سے بہت اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، کہ اچھا اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت کروڈ آئل ہے، تو آپ جب اس کو ریفائن کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک خاص ریفائنری چاہیے، پھر اس میں ریسورسز بہت لگیں، عام ریفائنری میں نہیں ہوگا، لیکن جب وہ اس اسپیشلائزڈ ریفائنری میں جائے گا تو اس کی بے تحاشا جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آئیں گی، جیلی ہو یا ڈیزل ہو اور فلاں اور فلاں فلاں، سو مینی تھنگس۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ ان کو لینے کے بعد اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے ملک کے سرمایہ دار، یار میں نے تیل لے لیا، یعنی کہ کنوؤں کا قبضہ لے لیا، اب جاؤ گو دیئر انویسٹ اور تیل نکالو، ڈرل بیبی ڈرل۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب اتنا خرچہ جو ہے ہم کیوں کریں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہاں پہنچائیں۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی وینزویلا میں تھی۔ تو آپ کیوں نہیں وہ ایران پہ آپ نے جون پہ حملہ کیا تھا، ان کی ایٹمی قوت بھی کر دی، تو آپ بالکل ان کو ڈسمینٹل کریں۔ اسرائیل بھی جو ہے بڑا تنگ ہے بہت عرصے سے۔ تو اگر ہم ایران کے تیل کے کنوؤں پر بھی وینزویلا کے کنوؤں کی طرح کنٹرول حاصل کر لیں تو ایک تو ایران میں آلریڈی انفراسٹرکچر ہے، وہ تاریخی اعتبار سے جن ملکوں میں سب سے پہلے تیل نکلا تھا ان میں آذربائیجان آج کل کا، باکو، کویت اور ایران۔ تو 100 سال سے زیادہ جو ہے باقاعدہ کنویں بھی ہیں، انفراسٹرکچر بھی ہے، اور اس میں تھوڑی سی اور انویسٹمنٹ کر کے آپ کو تیل کا ایک بیرل جو اس وقت اس کساد بازاری میں اور وہ جو ایک ہاڑا اڑی اور انسیکیورٹی کے ماحول میں یہ کوئی یعنی $85 کا کر رات کو ہو گیا تھا جب ہم یہ ریکارڈ سر اوبیسلی وہ پھر پیٹرول پرائسز بڑی تو، ہر جگہ۔ لیکن اگر آپ ایران کے جو کنویں ہیں ان میں سے 45 سے 55% میں اگر آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں، یعنی بس اپڈیٹ آپ کر لیں، تو $15 سے $22 فی بیرل کا جو ہے وہ آپ کا وہ یعنی کہ آپ کا خرچہ آئے گا، اور وہ مارکیٹ میں بڑے آرام سے اگر آپ $44 کا بھی بیچیں تو آپ کو ڈبل پرائس مل گئی، اور سملرلی اگر بہت مہنگا کہیں سے ہوگا تو اس میں بھی $44 سے $55 کا کہہ رہے ہیں۔ تو ایک کہا جی ٹھیک ہے، تو ایٹمی پروگرام تو ہم پہلے ہی تباہ کر چکے ہیں، پھر یہ فرض کر لیا گیا کہ جی وہاں کی ساری مڈل کلاس جو ہے اور خواتین جو ہیں وہ ملاؤں کے راج سے بہت تنگ ہیں، تو بس یوں کر کے اگر ہم ان کے رہبر اعلیٰ جو کہ وہاں کے سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں، روحانی رہنما بھی ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم کسی طرح ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی وہ ایلیمینیٹ ہوں گے تو 47 سال سے جو ملا راج ہے ان کی پرسیپشن کے مطابق اس سے اکتائے ہوئے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے بھنگڑے ڈالتے ہوئے، اور اس کے بعد ایک رجیم چینج کا یہ جو ورڈ ہے یہ ایک پوری سوچ ہی احمقانہ تھی سر، جو آئی تھنک یو ایس فیل ہی ہو گیا ایک طریقے سے۔ یہ پورا انالیسز ہی غلط تھا نا۔ 47 سال سے ایک سسٹم جو ہے وہ انٹرینچڈ ہوا ہے، اور پلیز یاد کریں کہ فروری 1979 میں جب یہ انقلاب آتا ہے تو اس کے بعد اس پہ صدام حسین اٹیک کر دیتا ہے 80 کی دہائی میں، اور 8 سال تک جنگ جاری رہی۔
1988 ایران اور عراق کی. اس جنگ کے دوران بھی یہ سسٹم جو ہے یہ کام کرتا رہا. ٹھیک ہے کہ اس میں ریلیجیس جو کاڈر ہے یا لیڈرشپ ہے اس کو ایک بالادستی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مثلث ہے کہ اوپر مذہبی قیادت ہے، آیت اللہ خمینی تھے پہلے، اب خمینائی تھے، اور پھر یہ ہے کہ یوں کر کے صدر ہے، پارلیمان ہے، اس کے بعد اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہیں، لیکن پولیٹیکل سٹرکچر ہے. اور جنگوں کے دوران بھی الیکشن مسلسل ہوتے رہے ہیں. اور سر پولیٹیکل سٹرکچر ایسا نہیں ہے نا کہ آپ اس کو چیلنج کر سکیں اچانک. اسی طرح ساتھ ہی وہ پیرلل جو ہے وہاں پہ جو آرمی ہے وہ ریگولر آرمی نہیں ہے جیسے باقی آرمیاں ہوتی. وہاں پہ بیسیکلی یہ ایک ملیشیا ہے جو ڈیڈیکیٹڈ رضاکارانہ نظریاتی قسم کی ایک ہے، اور ان کا بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ آپ اپنے جو مخصوص آپ کا جو شعبہ ہے اس میں آپ کو آٹونومی ہے، آپ خود فیصلے لے سکتے ہیں. تو ایک تو وہ ایڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ہے، اور یہ سارا سٹرکچر ملا کے یہ کوئی تقریباً 10 لاکھ لوگ بنتے ہیں. تو جن کو آپ ایک دن ملک میں گھس کے تو ہٹا اس تو نہیں میں سکتے. آپ ان کے آئین میں باقاعدہ جو ہے ایک سٹرکچر دیا گیا ہے کہ اگر رہبر اعلیٰ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اپنے عہدے پر فائز نہ رہیں تو اس طرح ان کے جانشین کا انتخاب ہو جائے گا. وہ بھی سر ایک سسٹم ہے، اس کے تحت وہ اور ہوگا. اس سسٹم کے لیے بھی آپ یعنی یہ احمقانہ بات ہے. میں جیسے ابھی جو صاحب وہ ابھی جو عبوری حکومت میں آئے ہیں دینی قیادت کے لیے، وہ 11 سال کی عمر میں قم آئے تھے، وہ یزد کے رہنے والے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص 11 سال کی عمر سے اسٹرکچر کا حصہ بنتا ہے اور مذہبی تعلیم سے شروع ہوتا 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 وہ آیت اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے. سملرلی خمینائی جو ہیں وہ مشہد سے آئے تھے اور ساری زندگی قم میں گزار کے، یہ اس طرح ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں اور امتحان دیتے دیتے آپ پی ایچ ڈی، اور پی ایچ ڈی کے بعد بھی کوئی چیز وہ حجت الاسلام، پھر اس کے بعد یہ آیت اللہ، اور پھر ولایت فقیہ. تو ایک پورا سٹرکچر ہے سر. ٹریننگ کے بعد ہی پھر آپ ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچتے تو ہیں. اس سٹرکچر کے اندر تو آپ یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ نہ رہا تو اس کو ریپلیس کر دیا. دوسری بات ہے کہ آپ اتنی وحشیانہ انداز میں، کچھ روز پہلے آپ نے یہ کہا، ٹرمپ صاحب نے ایک وہ ٹویٹ لکھا تھا کہ بس جی ڈٹ جاؤ اور نکل آؤ سڑکوں پہ، ہیلپ از آن یور وے. وہ سڑکوں پہ نکل آئے. تو ان کے اپنے دعوے کے مطابق، جو کہ میں نہیں اگر یہ مانتا، میری دانش میں وہ بہت ایگزیجریٹڈ نمبر ہے، 32,000 لوگوں کو مارنا جو ہے، 32,000 کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہوتا ایک سوسائٹی میں. بہرحال لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے 32,000 بندے مارے. بھائی 32,000 بندے انہوں نے جب مارے تو وہ سڑکوں پر آئے تھے تو تم ہی نے کہا نا کہ ہیلپ از آن یور وے، اور آپ ہی نے انہیں موٹیویٹ کیا. جب آپ نے ان کو موٹیویٹ کیا اور بقول تمہارے 32,000 بندے ملے اور تمہارا تو کوئی بندہ ان کی مدد کو نہیں آیا، تو وہ آپ کیوں نکلیں گے؟ اور خاص طور پر اب کیوں نکلیں گے کہ اب تم ان کے اسکولوں پہ حملہ کر رہے ہو تو بچیاں ماری جا رہی ہیں. سب سے پہلے اسکول پہ اٹیک ہوا تھا. تھانوں پہ اب حملے کر رہے ہیں، اور تھانوں کے ارد گرد جو ہیں وہ علاقے، اور آپ نے جس طرح کی جنگ مسلط کی ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ جو مہنگائی اور بے روزگاری کا جو عالم ہے، ایک عجیب و غریب آپ نے کنفیوژن کریٹ کر دیا ہے. تو وہ سڑک پر آ کے کیا کریں؟ اور مار کھائیں. اور خاص طور پر اس وقت تو ایران میں کتنے بھی اختلافات ہوں وہاں کی ان کی حکومت اقتدار کے ساتھ، تو
ان میں بہت زیادہ قوم پرستی ہے. تو یونائٹڈ لوگ ہیں, نہیں, ان کے یہاں ایک اپنا وہ ہے کہ جی ہم تو دنیا کی قدیم ترین پرشین امپائر, وہ الیگزینڈر کا ہم نے تو مقابلہ کیا اونرشپ تھا. لیتے ہیں نا سر وہ. ایک طرف یونان کی تہذیب تھی, دوسری طرف جی پرشین امپائر تھی. تو یو نو دے ہیو دس آئیڈیا. تو بھائی غیر ملکی جو ہے وہ, خیر اب وہ ساری جو اسکیم بنائی ہوئی تھی وہ تو ناکام ہو گئی. تو اب کیا کریں؟ بات وہی ہے سر, مس کیلکولیشن ہوئی ہے نا یو ایس. اب یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا, اور جب یہ چیزیں پوری نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے تو جو سارے پلاننگ کی تھی وہ تو ختم ہو گئی نا, وہ اس کا تو وہ. اب یہ ایران کی انٹیلیجنس کے لوگوں کے ساتھ ٹرمپ کی انٹیلیجنس رابطے میں ہے, اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ جو نیا رہبر ہوگا, یعنی علی خامنہئی کا جو جانشین ہے, ایک بات چل رہی ہے کہ کہ ان کے بیٹے ہوں گے مجتبیٰ صاحب, تو وہ نہ کریں. یہ بھی سر یو ایس ڈکٹیٹ کرے گا. ڈکٹیٹ تو خیر کیا مقصد یہ کہ آپ ان کے علاوہ کسی کو کر دیں اور پھر ہم مذاکرات شروع کر دیں. سر ان کے حساب سے تو وہی ڈکٹیٹ. تو اس میں وہ اس کو وہ یعنی پریٹینڈ یوں کر رہا ہے کہ آئی ول بی یو نو, نہیں, لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے, چلاک آدمی ہے, کہ آئی ول بی پارٹ آف دی سلیکشن پروسیس, کہ جو بھی آنا ہے. سر ہی از ویری شارپ, اور وہ پیس میکر کہہ رہا ہے اپنے آپ کو فی الحال تو. بٹ خیر وہ پیس میکر والی بات تو ہوا ہو اپلائی نہیں ہوتی. لیکن وہ کہنے کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک اور جو حرکت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کرد علیحدگی پسندوں کو اس نے 2 عراق کے لوگوں کو خود فون کر کے کہا ہے کہ یار تم لوگ اپنا ایک لشکر تیار کرو, اور عراق اور ایران کی جو سرحد ملتی ہے وہاں پہ بے تحاشا بومبنگ کر رہے ہیں, اور یہ بالکل ان کے لیے ایسے جیسے کور ان کو دے رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم لشکر کی صورت میں بڑھو. ارے بھائی اب کرد جو ہیں وہ یعنی 10% ہیں تقریباً ایران کی آبادی کا. ایران کی آبادی ہے 9 کروڑ, وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے. تو اگر فرض کرو یہ لشکر وہاں سے چل پڑتا ہے کرد, تو یہ اس کا ریپیٹ کر رہے ہیں جب انہوں نے 9/11 کے بعد افغانستان پہ مسلسل بمباری کرتے رہے B-52 سے. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ پنجشیر سے وہ جو احمد شاہ مسعود وغیرہ کے لوگ تھے ان کے ذریعے کابل کو انویڈ کر لیا. اس میں پھر بھی ایک جواز تھا, کیونکہ کابل جو شہر ہے اس میں یہ جو فارسی بولنے والے, دری بولنے والے, پنجشیر سے آئے ہوئے لوگ, ان کی کافی زیادہ تعداد ہے. بس اٹس ناٹ ایکسکلوسیولی وہ جو ہے وہ پختون سٹی, لیکن دیٹ از ناٹ ایپلیکیبل ٹو تہران. تو یہ کہاں جائیں گے؟ اگر یہ جب تہران جائیں گے, یہ جو نام نہاد اگر لشکر جائے گا تو اس کو تو تہران کے لوگ جو ہیں جمع ہو کے وہ پتھر مارنا شروع ہو جائیں. وہ کہیں گے یہ کرد آ کے امریکی یعنی کہ اس کی فضائی اس کی اہم چھتری تلے اور ہمارے اوپر قابض ہو رہے ہیں. ارے بھائی خوب رہی. یہی صورتحال افغانستان میں بھی تو یہی ہوئی تھی کہ پختون نے کہا کہ ارے بھائی یہ امریکہ کی وجہ سے یہ تو آ گئے, اتنا پیسہ لگا کے. بھائی آپ اپنے ہی تجربات سے یار سیکھ لو. اس کے بعد کر رہے ہیں کہ آذربائیجان جو آج کل کا ہے یہ بھی عظیم تر جو ایران ہوتا تھا, جو پرانی سلطنت امپائر ہوتی تھی, اس کے اندر اس کا حصہ تھا. تو روس نے ہتھیا لیا تھا جو ابھی جو آذربائیجان ہے. تو آذری جو ہیں, آذری بولنے والے, آذری و نسل لوگ جو ہیں وہ کم از کم 3 کروڑ ہیں. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی جو ہے اپنی علیحدگی پسندگی کی بات کرو. اور ان کی بھی ایک جعلی سی تنظیم بن گئی ہے جس نے خط لکھ دیا ہے موجودہ آذربائیجان کے صدر کو. اس کے بعد ایک اور جو بے وقوفی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایرانی ڈرون ہیں, شاہد انہیں کہتے ہیں, ان کی کاپی بنا لی ہے. اور اکثر جو ہے مثلا
یہ کسی اور کی تو بات چھوڑیں، ان کا اتنا پرانا الہی ہے برطانیہ کی وزارت دفاع نے باقاعدہ پریس ریلیز کے ذریعے یہ کہا ہے کہ قبرص میں جو برطانوی اڈا ہے فوجی، اس پہ جو آ کے گرا تھا ڈرون، وہ شاہد سے ملتا جلتا ہے، مطلب میڈ ان جو ایران ہے، لیکن وہ ایران سے لانچ نہیں ہوا تھا. ایران سے لانچ نہیں ہوا. یہ صحیح، یہ بھی تو ایک ٹیکنیکل بات ہی ہے نا. Now question is کہ آپ نے ایرانی ڈرونز کی کاپی بنا کے تو اپنے ایجنٹوں کو اس علاقے میں دے دی ہوئی ہے. وہ جو ہے وہ اب ہمیں کیا پتا کہ وہ ایران سے اگر قطر میں گر رہا ہے یا یو اے ای میں گر رہا ہے یا سعودی عرب میں گر رہا ہے تو وہ واقعی ایران نے بھیجا ہے یا ایران میں گھسے ہوئے ایجنٹوں نے بھیجا ہوا ہے. تو وہی بات ہے نا، یہاں کے لائنز کچھ بلر ہو جاتی ہیں. بابا فوگ آف وار ہوتا ہے نا، وار ساری کی ساری کنفیوژن کی ہے. اور اس سارے میں آپ کا اپنا کیا جا رہا ہے؟ آپ نے ایران کے لوگوں کو تو لگایا دیوار سے، آپ نے پورے خطے میں جو ہے بے چینی ابتری. قطر نے جو ہے وہ اپنی پورے جو ہے وہ ابھی تک کے سودے پوری دنیا میں وہ LNG کے کر رکھے ہیں، انہوں نے فورس میں جوڑے کر کے ختم کر دی ہے. یو اے ای اتنی رونق والا علاقہ، اس کو آپ نے بالکل وہاں پہ ایک یعنی پینک کریٹ کر دیا وہاں کی مارکیٹس میں، وہاں کے لوگوں میں. اور پھر یہ کہ بھئی سعودی عرب میں، اور وہ تو شکر ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اور اس میں پاکستان نے بھی بڑا رول ادا کیا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ نہ ہوں، اور یہ کہ وہ ایشور کروا رہے ہیں ایران والے کہ اینی وے. لیکن آپ نے خطے میں کنفیوژن، بدگمانی، ہیجان تو پیدا کر دیا نا. سب ساری ہی اس وقت گلف کنٹریز بس آن تو اب ٹوز یہ ہیں. کیسے ممکن ہے کہ آپ کی پسند کا جو ہے آپ کو بندہ، اب یہ ان کے پاس کوئی اب یہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں رہا کہ اور مزید، جیسے انہوں نے وحشیانہ بمباری شروع کی ہے جمعے کی صبح سے، کہ یہ اور بدترین جو ہے وہ کریں، اور زیادہ تباہی مچائیں، غزہ 2 بنانے کی کوشش کریں ایران کو، اور کہیں کہ جی ہم نے اپنے تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں، ہم نے جتنے بھی ایران کے میزائل کے ذخیرے تھے، ڈرون کے ذخیرے تھے، وہ ہم نے تباہ کر دیے ہیں. ایران جیسے اینڈ وی ہیو ون دی وار، وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے، لیٹس ڈکلیئر وکٹری اینڈ رن اوے. امریکہ نے سر آئی تھنک ہمیشہ یہی کیا ہر ہسٹری میں جو دیکھا جائے. تو اس طرح کی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آئی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو لیڈ اس اینی ویئر. اور اس میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ تم نے اپنے اتحادیوں کے لیے دیکھیے نا، اب کتنی انویسٹمنٹ کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جینوئنلی اربوں نہیں $ٹریلین سعودی عرب نے کمٹ کیا ہے کہ بھی ہم تمہاری مارکیٹ میں لگائیں گے. جو گئے تھے جب MBS، ٹریلینز. بھائی تمہارا تو رونق لگ رہی تھی، تم نے ان کو انسیکیورٹی میں ڈال دیا. یار آپ کیسے آدمی ہیں؟ چلیں، آپ نے اس خطے میں تو ہیجان برپا کر دیا، اس کو عدم استحکام سے دوچار کر دیا. واٹ اباؤٹ ساؤتھ کوریا، جاپان، جو آپ کے ساتھی ہیں ایسٹ ایشیا میں، جن کو آپ چین کے مقابلے کی اکنامک پاور بنا کے لا رہے تھے. سر یو ایس کی تو بس یہی کلیمز ہے نا کہ ہم نے ایک تھریٹ تھا ایران پوری دنیا کے لیے، تو ہم نے وہ تھریٹ ختم کر دیا. کیسے ختم کیا؟ بس ان کو تم نے تو بلکہ اور زیادہ عدم استحکام پیدا کر دیا نا. سملرلی انڈیا کے ساتھ آپ کا ٹھیک ہے، ابھی آپ کچھ دنوں سے ان کے ساتھ ناراض تھے، اب آپ کس منہ سے انڈیا کو کہیں گے کہ جی تم روس کا تیل نہ خریدو؟ وہ کہے گا اچھا یار تم لگاتے رہو ٹیرف، میں اپنے یہاں تو میں لوگوں کو میں نے تیل دینا ہے، گیس دینا. اب انڈیا میں گیس کی قیمت بڑھی ہے، ہمارے بات ہے سر، یہ پوری دنیا میں اثر تو ہوگا نا اس چیز کا.
ایک ایڈونچر کیا گیا ہے لفظ مس ایڈونچر اور صرف مس کیلکولیشن رونت اور ایک مقصد یہ اور اس کے وہ خود جو ہے وہ اس کے امپلیکیشن سے کیونکہ ان دا اینڈ یہ جو سب کچھ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی افراط زر وغیرہ وغیرہ کا امپیکٹ جو ہے پوری دنیا میں امریکہ میں نہ آئے گا. سر کنکلوژن سے پہلے بس میرا ایک آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اب یو ایس سے یہ مس کیلکولیشن ہو تو گئی ہے بٹ وی نو سر کہ ٹرمپ اتنا نہیں ہے بے وقوف, از ویری اسمارٹ. تو سر یو فیل کہ یہ جو اب ایک گیپ آ جائے گا وہ اوور کم کر پائے گا اس چیز کو, ہم اونلی ہم, مطلب اس کی ایڈمنسٹریشن نہیں, اسرائیل نہیں, ٹرمپ ہمسیلف؟ نہیں وہ اس کا بہت آئی تھنک کہ ناؤ ہی از آن ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے. پہلے سر اس کا بھی کبھی تو ڈاؤن فال آئے, ٹرمپ کا تو لگ ہی نہیں رہا. ہمیں تو لگ رہا تھا سر ٹینیور بھی کون سر ہی از ان ٹربل. ابھی آپ دیکھیں اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی. کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تو یہ ہدف ہی نہیں تھا, کبھی کہتا ہے میں نے رجیم چینج ہدف تھا, کبھی کہتا ہے 4 سے 5 ہفتے میں جنگ رہے گی, کبھی کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کب ختم ہو. اور میں تو امن چاہتا ہوں دنیا میں تو جنگیں روکنا چاہتا ہوں. وہ تو اس سے پہلے کی بات تھی نا, آج تو یہ نہیں کہہ سکتا. بٹ اینی وے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے جو آپ کا بنیادی اصل جو بات ہے وہ یہ کہ آپ ایران کے معاشرے کو اس کی اندر جو پیچیدگیاں ہیں وہ نہیں سمجھے, وہاں کے آپ سٹرکچر کو نہیں سمجھے, اور دوسرا آپ یہ نہیں سمجھے کہ بھائی خالی ایک رہبر اعلیٰ جو ہے اس کی ایلیمینیشن اٹ ڈزنٹ ہیلپ. اور لوگ آئیں تو کیوں آئیں, اور خاص طور پر آپ کے لیے تالیاں بجاتے ہوئے کیوں آئیں. آپ آئے تھے بڑے چاؤ سے, یہ اسی صدی کے آغاز کی بات ہے نا افغانستان, تو 20 سال وہاں رہے, آپ نے اربوں ڈالر وہاں پہ لگائے, تو کیا آج وہاں پر جو ہے وہ کوئی ابراہیم لنکن کی بنائی ہوئی کوئی ڈیموکریسی چل رہی ہے؟ دس از واٹ یو گیٹ ان دا اینڈ نا. آپ خود جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کر جو ہے اگست 2021 میں وہاں سے نکلے. سو میں اگر ایرانی ہوں گا تو وائی وڈ آئی ٹرسٹ یو. میں کیوں آسمان کی طرف دیکھ کے امریکی فوجوں کی آنے کا انتظار کر رہا ہوں, خوشی ہوگی. اور یہاں تو اب آپ کو ہمت بھی نہیں پڑ رہی اپنے افغانستان اور عراق کے تجربے سے کہ آپ آرمی اپنی اتاریں. سو آئی مین یہ وہی کریں گے کہ بے تحاشا غزہ نما بمباری کر کے تو کہیں گے جی ہم نے بس جنگ جیت, ہم نے وہ جو جتنے بھی ہمارے وہ جو ان کا ایٹمی پروگرام تھا اور یا میزائل پروگرام تھا اور جو جمع شدہ اسٹور تھے وہ سارے ہم نے تباہ کر دیے ہیں. ناؤ وی آر جیل. السلام علیکم. ڈکلیئر وکٹری اینڈ رن اوے. سر لیٹس ہوپ کہ سر اسٹریٹجی آئی تھنک دے آر. سر لیٹس ہوپ کہ غزہ والا نہ ہو حال. وی کین اونلی ہوپ سر. وی کین اونلی ہوپ. امید پہ دنیا کا. اس کے علاوہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی ان کا, یہ وہاں سے اب نکلنے کے چکر میں ہے. بس سر بیک لیش تو اب آئے گا نا, لوگ تو چپ نہیں رہتے پھر. نہیں چپ کیا, ان کا کیا جائے گا, وہ جا کے واپس بیٹھ جائیں گے. بٹ ایز یو سیڈ سر کہ ٹرمپ اب ہی از ان ٹربل. اس کا ان پولیٹیکل وہ ظاہر ہے وہ لانگ ٹرم میں ہوگا, نومبر میں الیکشن ہوں گے, مڈ ٹرم یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ ہوتا رہتا ہے. بٹ سر وی ول کنٹینیو دس ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ, کیونکہ ابھی تو یہ ایشو کچھ ٹائم تو ابھی چلے گا. دیکھتے ہیں سر اگلی ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں. پھر ناظرین بات وہی ہے کہ یو ایس اسرائیل سے مس کیلکولیشن ہو گئی, لیکن اب اس کی ریپرکشنز جو ہیں وہ بھی یو ایس کو ہی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن کیا وہ کاؤنٹر کر پائے گا, اور ہمیشہ کی طرح جو اپنے اوپر ایک سپر پاور ہونے کا وہ لیبل لگاتا ہے, کیا ابھی بھی وہ اتنی ہی بہادری سے اس سچویشن کو کنٹرول کر پائے گا, یا کیا فائنلی ٹرمپ کو بھی ذرا ریالٹی چیک ملے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.